بارش بہت تیز برس رہی تھی۔ مسکان کو اپنی ماما کی ٹینشن تھی کہ وہ بارش میں بیٹھی ہوں گی، وہ گرمی ہو یا سردی، وہ برستی بارش میں بیٹھی رہتی تھی۔ مسکان اگر گھر میں ہوتی تو وہ زبردستی کمرے میں لے جاتی تھی، لیکن وہ خود کو بھلائے پاگلوں کی طرح روتی رہتی۔ ادھر بارش برس رہی ہوتی، ساتھ تمنا بیگم کی آنکھیں برس رہی ہوتی۔ مسکان تیز بارش میں اندھا دھند گاڑی چلاتی گھر پہنچی تھی۔ آج اس کا لاسٹ پیپر تھا، چھوڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تیزی سے لان کی طرف بڑھی۔ تمنا بیگم جھولے پہ بیٹھی تھی۔ بجلی ایک دم سے چمکی۔ بجلی کی گرجدار آواز پہ وہ ایک دم اچھلی۔ اسے اس آواز سے کتنا خوف آتا تھا۔ مما لیکن ہمیشہ کی طرح خاموش۔ تمنا بیگم کے سرخ و سفید رنگ میں زردیاں گھلتی دیکھ کر مسکان کی جان لبوں پہ آئی تھی۔ مما، وہ انہیں بمشکل جھولے سے اتارتی کمرے میں لائی، ڈریسنگ روم سے ان کے کپڑے نکال کے چینج کروائے۔ اب کمفرٹر ان پر اڑاتے ہوئے ان کے پاس ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ماما، اس نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پکارا۔ تمنا بیگم نے اس کی آواز پہ اپنی آنکھیں کھولیں۔ اب وہ اٹھ کے بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کیا بات ہے ماما، آپ پریشان کیوں ہیں؟ آج تمہارے دادا سائیں آئے تھے، انہوں نے اس ہفتے رخصتی کا کہا ہے، کہہ رہے تھے اس کے لیے انہیں میری ہر شرط منظور ہے، وہ روتے ہوئے بتا رہی تھی۔ تو آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ مسکان، تم نہیں سمجھتی، حویلی کی عورتیں بہت تیز ہیں، میں ان کی سازشوں کا شکار ہوئی ہوں، ڈرتی ہوں کہیں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے، مجھ سے میرا سب کچھ چھین کے بھی مجھ پہ حکم صادر کرتے ہیں، اور تمہارے بابا سائیں ان 8 سالوں میں ایک بار نہیں آئے۔ وہ اپنی ماما کی تڑپ دیکھ کر بہت دکھی ہوئی تھی۔ کتنی محبت کرتی ہیں وہ بابا سائیں سے، اور وہ دوسری شادی کر کے عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ادھر ماما ان کی محبت میں اپنے آنسو بہا رہی ہیں۔ ایک چال آپ نے 8 سال پہلے چلی تھی، اور ایک چال میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ ماما آپ ریسٹ کریں، میں ذرا فریش ہو کے آئی، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اور مجھے حویلی کا ایڈریس دینا، رخصتی سے پہلے ایک بار میں حویلی جاؤں گی۔ وہ یہ کہتے ہوئے روم سے باہر کی سمت بڑھی، جس پہ تمنا بیگم اپنی بیٹی کو مضطرب سی دیکھ رہی تھی۔ اشب حیدر اسلام آباد سے رات 2 بجے کے قریب حویلی پہنچا تھا۔ دادا سائیں نے ایمرجنسی میں بلایا تھا۔ ایسا بھی کیا کام تھا جو اتنی جلدی مچا دی؟ ملازمہ کئی بار اسے بلانے آ چکی تھی۔ تھکاوٹ کے باوجود وہ فریش ہو کے جب نیچے آیا تو سبھی لاؤنج میں جمع تھے۔ سب کو جمع دیکھ کے وہ حیرت کے عالم میں وہیں کھڑا سب کو دیکھ رہا تھا۔ اتنی دیر میں دادا سائیں کی آواز پہ وہ آگے بڑھا۔ برخوردار، آگے بھی بڑھو گے یا وہیں کھڑے ہمارا منہ دیکھتے رہو گے؟ جی دادا سائیں۔ کبھی بلائے بغیر بھی حاضر ہو جایا کرو، وہ اسے گھور کے دیکھتے ہوئے بولے۔ باسق حیدر اور واسق حیدر بھی اپنے بابا سائیں کو دیکھ رہے تھے۔ کیسی کیا بات تھی جو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا تھا؟ وہ بھی منتظر سے انہیں دیکھ رہے تھے، جو آج قدرے پرسکون نظر آ رہے تھے۔ میں نے تمنا سے مسکان کی رخصتی کی بات کی ہے، اور اس کے لیے وہ جو بھی شرط رکھے گی مجھے منظور ہوگی۔ یہ بات کر کے انہوں نے سب کے سروں پہ دھماکہ کیا۔ دادا سائیں، میں ایسی کوئی بھی شرط نہیں مانوں گا جو میرے اصولوں کے خلاف ہو۔ اشب حیدر، جو بہت حد تک اپنے دادا سائیں کی بات پہ ضبط کر رہا تھا، آہستہ سے بولا، میں نے تم سے مشورہ نہیں مانگا، تمہیں آگاہ کیا ہے۔ ان کی بات پہ اشب حیدر کلس کے رہ گیا۔ 8 سال پہلے نکاح کر دیا تھا کہ شہر میں تعلیم حاصل کرنے جا رہا ہے تو کہیں بھٹک نہ جائے۔ ان کے فیصلے کو جھٹلانے کی کوئی بھی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حکم دیتے تھے اور ان کے حکم پر سب عمل کرتے تھے۔ ان کا پوتا آواز اٹھاتا تو وہیں اس کی آواز کو دبا دیا جاتا۔ اب وہ غصے میں اپنا پہلو بدل رہا تھا۔ باسق حیدر اور واسق حیدر ان کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ وہیں واسق حیدر پریشان سے اپنے بابا سائیں کو دیکھ رہے تھے۔ آج سے 8 سال پہلے ان کے غلط فیصلے کی بنا پر ان کی بیوی اور ان کی بیٹی ان سے دور ہو چکی تھی۔ وہ آج بھی یہی سمجھتے تھے کہ انہوں نے درست فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے دوسری شادی تو کر لی تھی، لیکن دل کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ نکاح کا سن کر برستی بارش میں حویلی سے بیٹی کو لے کے چلی گئی تھی، اور پھر دونوں نے ایک دوسرے کو پلٹ کے نہیں دیکھا۔ 2 سال قبل جب بابا سائیں نے رخصتی کی بات کی تو وہ مزید پڑھنے کی وجہ سے انکار کر چکا تھا۔ جوان بھتیجا 8 سال سے نکاح کے بندھن میں بندھا ہوا تھا۔
اس کی خاموشی ان کا دل دہلا دیتی تھی، لیکن انہوں نے کوئی قدم نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی کبھی یہ بتایا تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ بابا سائیں کی وجہ سے سبھی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اب یہ رخصتی کیا طوفان لائے گی وہ یہ سوچ کے پریشان تھے۔ میں چاہتا ہوں اس سنڈے کو رخصتی رکھ لیتے ہیں اور اگلے دن ولیمہ۔ لیکن دادا سائیں، میں آپ سے کہہ رہا تھا آپ اپنے فیصلے پہ ایک بار نظر ثانی کر لیں۔ اشب حیدر کی دلی مراد پوری ہو رہی تھی، اس کے مردہ دل کی بستی آباد ہونے جا رہی تھی۔ 8 سال قبل جب تمنا چچی سے سب غافل ہو گئے تھے تو وہ نہیں ہوا تھا، وہ داماد بھی تھا اور بیٹا بھی۔ جب بھی گیا تو اس سے تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی، پھر بھی وہ اپنے فرض سے غافل نہیں ہوا تھا۔ گھر والے سب بے خبر تھے، گھر میں کوئی بھی عورت اس کی رخصتی کے حق میں نہیں تھی، بلکہ اس کی ماما ہی آئے دن اسے طلاق دے کے چلتا کرو کہتی رہتی تھی۔ وہ سب کچھ سنتے ہوئے بھی خاموش رہتا تھا۔ اس وقت وہ یہ کہہ کے جان چھڑوا لیتا تھا کہ دادا سائیں سے بات کریں۔ جانتا تھا کہ دادا جان کو مسکان کتنی عزیز تھی، پوری حویلی میں اس کے ادب کے چرچے تھے، جسے گھر کی ملازمائیں ابھی بھی یاد کرتی تھیں۔ اپنی طرف سے وہ بڑی کوشش کر چکا تھا، لیکن دونوں ہی اپنی ضد پہ قائم تھے۔ آخر تھک ہار کر اس نے کہنا ہی چھوڑ دیا۔ چچا جان تو مصروف ہو گئے اپنی زندگی میں، بیوی میں اور 2 بیٹوں میں۔ دادا سائیں کی خواہش بھی پوری ہو گئی اور وہی پھپھو جان سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی۔ وہیں چچی جان بغیر کسی مطالبے کے ان کی زندگی سے نکل گئی۔ حویلی کی عورتوں کی طرح شاندار زندگی تو بسر نہیں کر رہی تھیں، لیکن کالج میں پرنسپل ہونے کی وجہ سے ان کا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ اب تو 2 سال ہو گئے تھے۔ مسکان کی ناراضگی کی وجہ سے چچی جان نے اسے گھر آنے سے منع کر دیا تھا۔ اب وہ سر پھری خاموشی سے رخصتی کے لیے کیسے مان گئی؟ وہ پریشانی سے اپنا ماتھا مسل رہا تھا۔ حنان حیدر خان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا باسق حیدر، چھوٹا واسق حیدر۔ باسق حیدر کی شادی اپنی بیوہ بہن، جس کے پاس 2 بیٹیاں تھیں جو اسی حویلی میں رہتی تھیں، ان کی بڑی بیٹی مریم سے کر دی گئی، اور واسق حیدر نے اپنی کلاس فیلو تمنا سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہی تمنا بیگم سب کی نظروں میں چپتی تھی۔ ایک بیٹی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نہیں نوازا، وہیں پہ حیدر خان واسق حیدر کے بیٹا نہ ہونے کی وجہ کو سامنے رکھتے ہوئے چھوٹی بھانجی ندا، جو ابھی صرف 18 سال کی تھی، اس کا نکاح انہوں نے زبردستی واسق حیدر سے کروا دیا، جس پہ تمنا بیگم پر جو قہر ٹوٹا۔ 2 دن پہلے اپنی بیٹی جو بھی 8ویں کلاس میں تھی، اس کا نکاح بھی اس کی مرضی پوچھے بغیر کر دیا گیا تھا، اور اس کے 2 دن بعد شوہر کا نکاح۔ یہ خبر سن کے ان کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ برستی بارش میں اپنی بیٹی کو لے کر اپنے میکے میں آباد ہو گئی، اور پھر پلٹ کر کسی نے ان کی خبر نہ لی اور نہ ضروری سمجھا۔ جب اشب شہر سے مہینے بعد آیا تو سب سے پہلے جو خبر سننے کو ملی وہ تیش کے عالم میں دادا سائیں کے پاس گیا، لیکن کسی نے اس کی بات کو اہمیت ہی نہ دی۔ ندا پھپھو چچا کے ساتھ نکاح پہ بہت خوش تھی۔ وہ خوبصورت تو تھی ہی، مگر اب اس کے غرور میں اور اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ غرور اشب حیدر کو ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ اور سب سے زیادہ غصہ اسے اپنے چچا پر آیا تھا، جو خاموش بت بنے سارا تماشا دیکھ رہے تھے، جو تمنا چچی کے لیے ایک لفظ حمایت کا نہ بول سکے، اور ان کی محبت پتہ نہیں کہاں سو گئی۔ اور اس سارے معاملے میں وہ ایسے ہی تل ملا گیا جب تمنا چچی کو بے قصور طلاق دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر اشب حیدر میدان میں اتر آیا کہ وہ کسی بھی صورت مسکان کو طلاق نہیں دے گا، تو پھر تمنا چچی والا معاملہ بھی وہیں رک گیا۔ گھر میں ایک عجیب سی فضا قائم ہو گئی۔ وہ شہر سے کم ہی حویلی آتا تھا، اور چچا جان اپنے بزنس میں مصروف رہتے تھے، کبھی کسی ملک میں ہوتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی ندا پھپھو کے ساتھ سیٹ ہو گئے تھے، اور پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ چچا جان بزنس بھی سنبھالتے تھے، اور وہ پروفیسر ہونے کے ساتھ ساتھ چچا جان کے ساتھ بزنس بھی سنبھالتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ چچا جان بوجھ کر اس پر بزنس کا زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جاب کو خیر آباد کہتے۔ وہ بزنس کو تو خیر آباد کہہ سکتا تھا، لیکن اپنے شوق کو نہیں۔ اشب حیدر اپنی عقل کے مطابق تمنا چچی کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھیں، ان کے والد تو یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے اور بیٹی کا دکھ لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔
والدہ وہ بھی 2 سال قبل انتقال کر گئیں۔ اب مسکان اور چچی تنہا رہ گئیں، اور اشب حیدر کو اس بات کا بہت دکھ تھا۔ زیادہ دکھ اسے اس وقت ہوتا تھا جب وہ انہیں ملنے کے لیے جاتا تو وہ ملتے وقت اپنی اپنائیت کا اظہار کرتی تھی، اور وہیں ان کی بیٹی اس سے ملنے سے صاف انکار کر دیتی تھی، جس پہ وہ کبھی بھی اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کرتا تھا۔ وہ اسے یونی میں دیکھ لیتا تھا، اس نے بھی کبھی اسے خود سے ملنے کی کوشش نہیں کی تھی، لیکن ایک بات اسے بڑی حیران کرتی تھی کہ اس نے یونی میں اسے کسی لڑکی یا لڑکے کے پاس کھڑے نہیں دیکھا تھا، اور ایک مغرور اور سرپھری کے نام سے سب اسے پکارتے تھے۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ میں اسی یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں۔ نہ کبھی اس نے سامنے آنے کی کوشش کی۔ پورے 2 سال میں وہ اس کی آنکھیں نہیں دیکھ سکا۔ بلیک گلاسز لگا کے رکھتی تھی، پورے لباس میں ہوتی تھی، دوپٹہ شانوں پہ لیا ہوتا، کبھی سر پہ لہنے کی زحمت نہیں کرتی تھی، گاڑی بھی خود ہی ڈرائیو کر کے آتی تھی۔ حویلی میں لڑکیوں کو اتنی آزادی حاصل نہیں تھی۔ FSC کے بعد دادا جی نے اس کی دونوں بہنوں کی شادی کر دی تھی، اور ذہنی طور پہ لڑکیوں کی تعلیم کے وہ خلاف تھے۔ مسکان کی وجہ سے وہ کیوں اتنے خاموش تھے، یہ بات حیرت کا سبب تھی۔ وہ تنہا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، اور کل یونی میں اس کا آخری پیپر تھا۔ کیا دادا سائیں یہ سب کچھ جانتے تھے؟ اور اب یہ نکاح والا دھماکہ، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیڈ پہ لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا۔ نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ اب اس کا بتائے بغیر صبح اسلام آباد جانے کا ارادہ تھا۔ وہ مزید رک کر اپنا دماغ نہیں خراب کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ وہ لڑکی سب کی زندگیوں میں کیا طوفان لے کر آئے گی۔ تمنا بیگم چائے کا کپ لیے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ مسکان کب سے انہیں ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی رخصتی کو لے کر کافی ٹینشن میں تھی، اور ان کی ٹینشن بنتی بھی تھی۔ آخر جس حویلی میں اس نے جانا تھا، وہاں کے مکینوں نے ان کی خبر تک نہیں لی تھی، سوائے اشب حیدر کے۔ وہ حیران تھی کہ ان 8 سالوں میں اشب حیدر کا فیصلہ کیوں نہیں بدلا۔ دادا سائیں کی صرف دوبارہ آمد، وہ بھی رخصتی کے مطالبے کے لیے۔ حویلی کی عورتوں نے اس کے نکاح پہ اتنا طوفان کھڑا کیا تھا۔ اب تو وہ دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں ہیں، ان کی جڑیں اور بھی مضبوط ہیں۔ ندا پھپھو کا راز اس نے دادا سائیں کو بتا کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس کی اس غلطی کی وجہ سے اس کی ماں کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ وہ خود کو اپنی ماں کا مجرم سمجھتی تھی۔ دادا سائیں کی قسم پر اس نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا، اور انہوں نے بابا سائیں کا نکاح ان سے کروا دیا، اور بابا سائیں اس کریکٹر لیس لڑکی کے ساتھ خوش باش زندگی گزار رہے تھے۔ حیرت والی بات کہ ندا پھپھو بھی خوش باش تھیں۔ آج نازکی کا فون نہیں آیا تھا، جو حویلی کی ایک ایک خبر اسے دیتی تھی۔ مما، مجھے لگتا ہے مجھے ایک بار حویلی جانا چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ سب کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تمنا بیگم کا تو اس کی بات سن کے ہی پارا ہائی ہو گیا۔ خبردار اگر تم نے دوبارہ ایسا کچھ بولا، ویسے بھی تم شہر میں ہی رہو گی، رخصت ہو کے حویلی نہیں جاؤ گی۔ مسکان نے اپنی ماما کی طرف دیکھا، جن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کو اتنا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی انگلیوں سے ان کے دونوں گالوں کو چھوتے ہوئے بولی۔ تمنا بیگم اس کی خاموشی پر بڑی حیران تھی۔ اب وہ اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جو آنکھیں بند کیے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے، آنکھیں موندے اپنا ماتھا مسل رہی تھی۔ اپنی نیند پوری کر کے جب وہ فریش ہو کر ناشتے کی غرض سے کچن میں جا رہی تھی، سامنے لاؤنج میں بیٹھے اشب حیدر کو دیکھ کے حیران ہوئی۔ پورے 8 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ بلیک شلوار قمیض میں، کندھوں پہ بلیک چادر لیے، اپنی پوری وجاہت کے ساتھ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے صوفے پہ براجمان تھا۔ وہ اسے دیکھتے پلکیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ ان 8 سالوں میں چاہ کے بھی اس شخص سے نفرت نہیں کر سکی تھی۔ یہ وہ خود نہیں جانتی تھی، شاید اس کے مضبوطی سے اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہنے کی وجہ سے۔ ان 8 سالوں میں وہ ایک بار بھی اس کے سامنے نہیں آئی تھی، اور ایک وہ تھے جو ہر بار سب بھلا کے حاضر ہو جاتے تھے۔ اب کس مقصد کے لیے آئے ہیں؟ نازکی نے اسے بتایا تھا، گھر میں تائی جان نے رخصتی والی خبر پر ایک ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، جس پہ گھر کے کسی فرد نے کان نہیں دھرے۔ اور اب یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ وہ اب یک ٹک انہیں دیکھ رہی تھی۔
نظروں کی پیاس بجھ ہی نہیں رہی تھی۔ اتنا وجیح شخص اس کا تھا، کیا وہ اس کا رہے گا؟ دوسرے ہی لمحے ایک اور سوال نے اسے گھیر لیا۔ اس کی ماں کی زندگی تو لمحوں میں برباد ہو چکی تھی۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وقت سے پہلے کوئی امید لگائے۔ ان 8 سالوں میں خود کو ہر لمحے تیار رکھا تھا۔ جب ایک دن نازکی کی خبر نے اس کے طوطے اڑائے۔ دادا سائیں کے بڑے بھائی کی پوتی اشب حیدر کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ ساری جائیداد کی اکلوتی وارث تھی اور تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ بلا کی حسین بھی تھی۔ وہ فیملی امریکہ میں رہتی تھی۔ ان کی زمینوں کی دیکھ بھال تایا سائیں کرتے تھے۔ اس رشتے پہ تایا جان بہت خوش تھے اور اس خبر نے مسکان کی نیندیں اڑا دی تھی۔ اس کو اپنی قسمت بھی اپنی ماں جیسی لگنے لگی تھی۔ حویلی کے سب لوگ خود غرض اور مطلب پرست تھے اور پھر اشب حیدر بھی انہی میں سے تھا۔ اس کے اندر باہر ہر طرف مایوسی کا دھواں تھا۔ زندگی نے اسے ایک عجیب موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اپنے بابا سائیں سے بدگمان تھی جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی تھی، ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا تھا، اور وہ ساری دنیا سے بدگمان ہو گئی۔ اسے ہر انسان مطلبی اور خود غرض لگتا تھا۔ وہ لوگوں سے فاصلہ بنا کے رکھتی تھی اور یہ بدگمانی کا زہر اس کے پورے وجود میں پھیل گیا تھا، اور انجانے میں وہ خود غرض ہو گئی تھی۔ نازکی نے کئی بار کہا کہ وہ اشب حیدر سے بات کر لے، لیکن اس نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میرا اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا۔ اس نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اپنے قریب قدموں کی آہٹ پر اس کی سوچوں کا سلسلہ ٹوٹا۔ جلدی سے کچن میں گھس گئی۔ مقابل کو کچن میں دیکھ کے اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ اشب حیدر نے بازو سے کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا۔ اس کی یہ حرکت مسکان کو غصہ دلا گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ تمہیں ٹچ کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اسے کمر سے پکڑتے ہوئے اس کے کان کے پاس گھرایا تھا۔ اب وہ اس کے اتنے قریب تھی کہ اس نے ان کے سخت اور سرد لہجے پہ خود ہی اپنی نظریں چرائی تھیں۔ چھوڑے مجھے۔ اپنی کمر پہ گرفت کو سخت ہوتے دیکھ کے دبی دبی آواز میں گھرائی۔ چھوڑ دوں گا، پہلے میری بات غور سے سن لو۔ مجھے تمہارا منہ ادھر ادھر کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ میری بات کا واسطہ تمہارے کانوں سے ہے۔ دادا سائیں کے سامنے کوئی بھی شرط رکھنے سے پہلے سوچ لینا کہ میرا 8 سالوں سے کیا گیا صبر نہ ٹوٹے۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی سے کہتے ہوئے اسے کمر سے چھوڑ گیا، جس پہ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ صبر آپ نے نہیں، صبر میں نے اور میری ماما نے کیا ہے۔ اشب حیدر خان، وہ اس کے مقابل آتے غصے میں چیخی تھی۔ وہ بڑے اعتماد سے اس کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑی تھی۔ اشب حیدر کو اس کا یہ انداز ایک آنکھ بھی نہیں بھایا تھا۔ وہ اسے کچھ کہے بغیر کچن سے باہر کی طرف بڑھا۔ چچی جان، آپ مسکان کو اچھی طرح سمجھا دیں۔ میں کہانی باز بندہ نہیں ہوں۔ میں اپنے لفظوں پر، انداز پر، لہجے پر کمانڈ رکھتا ہوں۔ خود غرضی بے مروتی مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ چائے کا کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ تمنا بیگم اسے نہ سمجھی کے عالم میں دیکھ رہی تھی۔ مسکان نے اسے ایسا کیا کہہ دیا تھا جو اسے گراں گزرا تھا؟ وہ بھی تو اسی خاندان سے تھی۔ آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر مجھے کسی قصور کی سزا دے گی تو مجھے کسی بھی صورت قبول نہیں ہوگی۔ اشب بیٹا، مسکان نہ سمجھ ہے، تم سمجھدار ہو۔ اگر وہ نادانی میں کچھ کہہ دے تو تم اسے سنبھال سکتے ہو۔ تم ویسے بھی نرم طبیعت کے مالک ہو۔ مسکان ذرا غصے کی تیز ہے۔ ویسے بھی جو کچھ بھی ہوا تھا سزا تو مسکان کو ہی ملی ہے، اور ویسے بھی یہ سب کچھ اس کے لیے قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تم خود کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچو۔ تمنا بیگم نے بھی باتوں باتوں میں اس کی اچھی خاصی کلاس لے لی۔ چچی جان، آپ ہر فیصلے کا حق رکھتی ہیں، مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے، لیکن میں بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ سخت نہ ہو۔ تمنا بیگم کی خاموشی اس کی پریشانی میں اضافہ کر گئی تھی۔ وہ ان کی مسلسل خاموشی پہ لب بھینچے اٹھا۔ اپنے شانے پہ چادر درست کرتے اللہ حافظ کہتے وہ لاؤنج سے باہر کی طرف بڑھا۔ اسے اتنی شان سے جاتا دیکھ کے تمنا بیگم نے ماشاء اللہ کہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی کو مضبوط بنایا ہے اشب حیدر خان، وہ میری طرح کمزور نہیں ہے۔ اپنی عزت کس طرح کروانی ہے یہ وہ اچھے سے جانتی۔ وہ یہ سوچتے ہوئے اپنے روم کی طرف بڑھی تھی۔
آندھی طوفان کی وجہ سے سارا گھر گرد سے اٹا پڑا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کے اب وہ برتن دھو رہی تھی۔ سوچا تھا کہ پیپر کے بعد سکون سے سویا کروں گی۔ بھلا مسکان واسق، تمہاری زندگی میں سکون کہاں؟ جلنا کڑنا اللہ نے شاید میرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اشب حیدر خان، میں آپ لوگوں کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گی۔ ایک ایک پل کا حساب لوں گی۔ وہ برتن دھوتے ہوئے مسلسل بڑبڑا رہی تھی۔ میں شہر میں نہیں رہوں گی، میں اس حویلی میں رہوں گی جہاں سے مجھے نکالا گیا تھا، اور پھر پلٹ کے ہماری خبر نہیں لی گئی، اور اب میں اس حویلی پہ راج کروں گی، اور یہ راج آپ کروائیں گے اشب حیدر خان۔ دیکھتی ہوں مجھے اس حویلی سے کون نکالتا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے نل بند کیا۔ گھر کی صفائی کرنے کے لیے وہ کچن سے باہر کی طرف بڑھی۔ گھر کا کام وہ خود کرتی تھی، کوئی ملازمہ نہیں رکھی تھی، اور وہ اپنی ماما کو کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ اس کے منع کرنے کے باوجود وہ گھر کے چھوٹے موٹے کئی کام کر دیتی تھیں۔ پہلے لان میں پودوں کی کانٹ چھانٹ کر لیتی ہوں، اس کے بعد صفائی کرتی ہوں۔ مسکان، اپنی ماما کی آواز پہ رخ پلٹ کے دیکھا۔ وہ اشب آیا ہے۔ تمنا بیگم اسے اپنی طرف دیکھتا پا کے بولی، اب انہیں اپنے گھر میں سکون نہیں ہے، مجھے نہیں ملنا ان سے، وہ اکتا جانے والے انداز میں بولی، اور ویسے بھی مجھے ان کی تمسخرانہ شکل نہیں دیکھنی۔ یہ کہتے ہوئے وہ مڑی، سامنے اشب حیدر کو دیکھ کے سانس لینا بھول گئی۔ تمنا بیگم اشب حیدر کو وہاں دیکھ کے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی، اور اشب حیدر جو اس کی بات سن کر ضبط سے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے کھڑا تھا۔ مسکان جیسے ہی آگے بڑھی، وہ اس کی کلائی پکڑتے اپنے سامنے کر گیا۔ مسکان اس کے اس طرح سے بے دردی سے پکڑنے پہ غصے سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بولی کچھ نہیں۔ مقابل جتنا غصے میں تھا، وہ کچھ بول کے اس کے غصے کو مزید ہوا نہیں دینا چاہتی تھی۔ اسے وہاں سے جانا ہی بہتر لگا، پر وہ کلائی اتنی سختی سے جکڑے کھڑے تھے، وہ دانت پہ دانت جمائے تکلیف کی شدت برداشت کر رہی تھی۔ اشب حیدر نے اس کے چہرے پہ تکلیف کے آثار دیکھ کر اس کی کلائی کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی اس کی کلائی چھوٹی، وہ گرتے گرتے بمشکل بچی، لیکن مقابل کو پکڑا نہیں تھا۔ اشب حیدر اسے دیکھتے ہوئے مزید سنجیدہ ہوا۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے سنبھلتے دیکھ کے۔ مسکان اس کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ کے مسکراتے ہوئے بولی، سہارا بھی وہی لیتا ہے جسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، میں افسوس کس بات کا کروں؟ وہ قریب ہوتے اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کر گیا، جس پہ اس کے گورے رنگ میں سرخیاں گھلیں۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ کے اپنا چہرہ چھپا گئی، جس پہ اشب حیدر نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر پکڑی، دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے۔ جیسے سوال آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کیا تھا، ویسے جواب بھی سنو۔ ابھی تمہاری پوری بات کا جواب نہیں دیا۔ آواز جتنی آہستہ تھی، انداز اتنا ہی سخت تھا۔ مسکان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ نظر اٹھا کے دیکھے۔ تمہارا اتنا شرمیلا پن مجھے ہضم نہیں ہو رہا۔ اشب حیدر اس کو کمر سے پکڑتے اس کی گال پہ اپنے لب رکھ گیا۔ اشب حیدر کی اس حرکت پر وہ کرنٹ کھاتے ایک جھٹکے میں اس سے الگ ہوتے اپنے روم کی طرف بھاگی تھی، اور اشب حیدر اس کے اس طرح سے بھاگنے پہ مسکراتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھا تھا۔ مسکان پتہ نہیں کس احساس کے ساتھ چائے لے آئی تھی۔ اب وہ کپ پرچ میں رکھتے ہوئے ان کو پکڑانے کی غرض سے آگے کی طرف جھکی، وائٹ پینٹ کوٹ میں اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ۔ 1 سیٹر صوفے پہ بیٹھے وہ اس کے دل میں ہلچل سی مچا گیا تھا۔ کپ پکڑاتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپائے تھے۔ اشب حیدر نے ایک گہری نظر اس پہ ڈالتے اس کے ہاتھ سے کپ پکڑا، لیکن پرچ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ اسے گھور کے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب چائے کا کپ پکڑتے اسے مکمل طور پہ نظر انداز کرتے تمنا بیگم سے مخاطب ہوا۔ مسکان کو اس کا اس طرح سے نظر انداز کرنا مکمل طور پہ چبھا۔ وہ پرچ کو ٹیبل پہ پٹکتے ہوئے اٹھی۔ اشب حیدر نے اسے بڑی ناگواری سے دیکھا، جو اب لاؤنج سے باہر کی طرف جا رہی تھی۔ سوائے برداشت کرنے کے اس کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا، ورنہ 1 منٹ میں اس کا دماغ درست کر دیتا۔ خیر، جو بھی تھا وہ اس کی محبت تھی۔ پہلے تو گھر میں سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب کی اس طرح سے لاڈلی تھی۔ اسے اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھا دیکھ کے بھی وہ حسد کا شکار ہو جاتی تھی۔ پھر نکاح کے بعد وہ اسے اور بھی عزیز ہو گئی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ بھی اسے اس کی طرح ہی چاہتی ہوگی،
پر اب معاملہ اسے گھمبیر لگ رہا تھا، لیکن وہ رخصتی کے لیے تیار تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ باہر گھومنے اور شاپنگ کے لیے لے جانا چاہتا تھا، اور ویسے بھی یہ دادا سائیں کا حکم تھا، اور یہاں محترمہ کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے، اور خیر اب جو بھی ہوگا اسے خود ہی کرنا ہوگا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ خالی کپ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے تمنا بیگم سے مخاطب ہوا، چچی جان پھر آپ کل مسکان سے کہنا وہ تیار رہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کال کر دوں گی، وہ اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولی۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا باہر کی طرف بڑھا۔ آج سنڈے تھا۔ اشب حیدر حویلی میں موجود اپنے کمرے میں بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا۔ موسم کافی خوشگوار تھا۔ اس کے کمرے کی ونڈو جو لان میں کھلتی تھی، تیز ہوا سے پردوں کے رقص نے اس کی دنیا کو بھی ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اشب بھائی، آج موسم کتنا سہانا ہے، آپ ہمیں شہر لے جائیں گے؟ بس ڈنر کر کے واپس آ جائیں گے۔ میں نے دادا سائیں سے پوچھ لیا ہے۔ پلیز پلیز اشب بھائی، وہ لاڈ سے اس کا ہاتھ پکڑے کھڑی تھی۔ نہیں گڑیا، آج موسم بہت خراب ہے، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، دیکھو بادل ہر طرف تیزی سے پھیل رہے ہیں، بادلوں کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے بارش بہت تیز ہوگی، اور پھر اوپر سے شام کا وقت ہے، پھر کسی دن لے جاؤں گا۔ اشب بھائی پلیز، میرا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے، ہوتا تو مجھے کیا ضرورت تھی آپ کے پاس آنے کی، وہ روحان سی آواز میں بولی۔ تو اشب کو اس کی شکل دیکھ کے ترس آ گیا تھا، ہمیشہ بلیک میلنگ سے کام لیتی تھی۔ اچھا چلو لے آؤ سب کو، میں ذرا بابا سائیں کو بتایا ہوں۔ زندہ باد اشب بھائی، وہ نعرے لگاتی ہوئی بھاگ گئی۔ اب کی اور پہلی کی مسکان میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ اب وہ ایک نڈر سی لڑکی تھی جو اپنی مرضی کی مالک تھی، اس میں اس کا قصور بھی نہیں تھا، حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ ٹائم سپینڈ کر کے اندازہ لگا لے کہ وہ چاہتی کیا ہے، اور وہ محترمہ ہر بار منع کر دیتی تھی۔ آج بھی اسے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی، ورنہ کہیں جانے کے لیے اس کی کتنی منتیں کرتی تھی، اور اب وہ خود اس کے پیچھے ہے تو گھاس نہیں ڈال رہی۔ جب وہ شرط کے بارے میں سوچتا تھا تو اسے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوتا۔ اگر اس نے کوئی ایسی شرط رکھ دی جو وہ نہ پوری کر سکا۔ چھوٹے سائیں، آپ کو بڑے سائیں بلا رہے ہیں، ملازمہ کی آواز پہ اس کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ میں آتا ہوں، وہ یہ کہتے ہوئے ملازمہ کے پیچھے ہی باہر کی طرف بڑھا۔ واسق حیدر اپنے بنگلے میں موجود اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ حویلی میں شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لیکن وہی عورتوں نے اس شادی پہ صف ماتم بچھایا ہوا تھا۔ مسکان اس کی بیٹی تھی اور اسے کتنی عزیز تھی، اور اب اتنے سال گزر جانے کے بعد اس نے دونوں کی خبر تک نہیں لی تھی۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کا سامنا کیسے کرے گا۔ بابا سائیں سے بھی نہیں پوچھ سکتا تھا، پوچھتا بھی کس حق سے۔ اب اسے شدت سے احساس ہوا تھا کہ ناراضگی تو اس کی بیوی سے تھی، بیٹی کو اس نے ایسے ہی سزا دی۔ آج اس سزا میں وہ خود جل رہا تھا۔ بابا سائیں جنہوں نے اپنی جوانی ہم پہ قربان کی، ماں تو مجھے پیدا کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، وہ چاہتے تو دوسری شادی کر سکتے تھے۔ وہ خوبصورت تھے، جوان تھے، سب سے بڑھ کر امیر تھے، لیکن انہوں نے نہیں کی کہ آنے والی پتہ نہیں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی۔ اس نے ہوش سنبھالتے اپنے باپ کو دیکھا تھا، جس نے کبھی ان کو نوکروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا تھا، ان دونوں بھائیوں کا خود خیال رکھتے تھے۔ پھپھو جب بیوہ ہو کر حویلی آئیں تو وہ ان سے بھی بہت پیار کرتی تھیں، لیکن انہوں نے کبھی ان کو کسی کے سہارے نہیں چھوڑا تھا۔ اسی طرح جب باسق بھائی کی شادی پر اس نے تمنا کو دیکھا تو وہ اسے پہلی نظر میں اچھی لگی۔ جب اس نے تمنا سے شادی کا اظہار کیا تو پھپھو نے یہ کہہ کے رد کر دیا کہ ان کے رشتہ دار بہت غریب ہیں اور وہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہے، خوشی غمی میں جب سب اکٹھے ہوا کریں گے تو کتنی شرمندگی محسوس ہوگی۔ وہ اپنے تکبر میں بول رہی تھیں، لیکن بابا سائی نے ان کی یہ بات یہ کہہ کے رد کر دی کہ میں نے اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے اسٹینڈرڈ کے چکر میں نہیں پڑنا، میں نے قابل لڑکیاں دیکھنی ہیں، ہمیں لڑکی سے غرض ہونی چاہیے نہ کہ رشتہ داروں سے۔ اگر میرے بیٹے کی خوشی اس میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بات سنتے وہ بہت خوش ہو گیا تھا کہ اس کے بابا سائی نے اس کی پسند کو اہمیت دی ہے۔ یوں تمنا بیگم اس کی زندگی کا حصہ بن گئی، جو اسے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔
وہ اپنی خوش باش زندگی بسر کر رہے تھے۔ بیٹی کے بعد اللہ نے انہیں اولاد سے نہیں نوازا تھا، لیکن انہیں اپنی بیٹی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، اور ان کی زندگی اب ان کی بیٹی مسکان تھی، جو اب پورے گھر والوں کی لاڈلی تھی، اور گھر میں سب سے زیادہ اس کے ناز اٹھانے والا اشب حیدر تھا۔ بابا سائیں نے ایک دن اسی طرح اشب اور مسکان کے نکاح کی بات کی تو اس نے فیصلے کا اختیار انہیں دے دیا۔ یہ خبر سن کے بھابھی نے اور تمنا نے دونوں نے اعتراض اٹھایا، تو ان کی بات کو رد کرتے ہوئے مسکان کا نکاح اشب حیدر سے کر دیا گیا، اور اس نے سختی سے تمنا بیگم سے کہا کہ وہ مسکان کو اب اس کی حدود بتا دیں، لیکن تمنا بیگم کو اس رشتے پہ اعتراض ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس بات کا جواب نہ دیا اور خاموشی سے روم سے باہر نکل گئی۔ وہ بھی انہیں خاموشی سے جاتا دیکھتے رہے۔ اصل قہر ان پر اس وقت ٹوٹا جب ٹھیک مسکان کے نکاح کے 2 دن بعد بابا سائیں نے ان کے نکاح کا اعلان کیا، اور وہ مولوی اور باسق بھائی کے ساتھ چند رشتہ داروں کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اسے تو یہ پوچھنے کا موقع بھی نہیں ملا کہ اس کا نکاح ہو کس کے ساتھ رہا ہے۔ بابا سائیں ایسے ہی دھماکے کرتے تھے، اور یہ دھماکہ ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بولنے کی جسارت کرتے، باسق بھائی نے اشارے سے انہیں چپ رہنے کا کہا۔ اصل دماغ ان کا اس وقت پھٹنے والا ہوا جب مولوی صاحب نے ندا کا نام لیا۔ انہوں نے بے بسی سے اپنے بابا سائیں کے منہ کی طرف دیکھا۔ اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ انکار کر دیتے۔ نکاح ہو گیا، لیکن واسق حیدر کا دماغ معوف ہو چکا تھا۔ وہ بغیر بتائے شہر روانہ ہو گئے۔ ندا ان کے پیچھے شہر آ گئی، لیکن ان کی بیوی جس کی انہیں ضرورت تھی، اسے جب پتہ چلا تو وہ برستی بارش میں حویلی چھوڑ کے چلی گئیں۔ جس وقت انہیں اس کی اشد ضرورت تھی، جس وقت وہ بری طرح سے ٹوٹ چکے تھے، اس وقت وہ انہیں تنہا چھوڑ کے چلی گئیں۔ انہوں نے غصے میں ندا کو بھی حویلی بھیج دیا۔ اس کی بیوی اور بیٹی حویلی میں نہیں تھی، اور وہ جب جب سوچتے تھے انہیں تمنا بیگم سے نفرت محسوس ہوتی تھی۔ وہ ایک بار ان سے پوچھتی تو صحیح، اور انہیں اس مشکل وقت میں سنبھالنے کے بجائے وہ تنہا چھوڑ کے چلی گئیں۔ ندا چونکہ ان کی کزن تھی اور حویلی میں رہتی تھی، وہ ان کی عادتوں سے بخوبی واقف تھی۔ وہ ان سے بے عزت ہونے کے بعد پھر آ جاتی تھی۔ اسی طرح سال کا عرصہ گزر گیا۔ وہ شہر میں ہی تھے۔ بابا سائیں ان سے ملنے خود آ جاتے تھے، لیکن کسی کے بارے میں ان سے بات نہیں کرتے تھے۔ خاموش تو وہ پہلے بھی رہتا تھا، لیکن اب وہ اور بھی زیادہ خاموش ہو گیا تھا۔ ندا انہیں خوش کرنے کے لیے ہر جتن کرتی۔ وہ ان کی دھتکار کے باوجود چہرے پہ مسکراہٹ سجائے ان کی ہر چیز کا خیال رکھتی، اور وہ ان کا دل جیتنے میں کامیاب ہو گئی۔ انہوں نے اسے بیوی کے روپ میں اپنا لیا، لیکن تمنا بیگم کو وہ بھولے نہیں تھے۔ وہ نفرت کی صورت میں ہر وقت ان کے دل میں آباد رہتی تھیں۔ اپنی بیٹی پہ بھی غصہ تھا کہ وہ جان چھڑکنے والے باپ تھے۔ ایک بار بھی اسے میری یاد نہیں آئی۔ آج 8 سال گزر جانے کے بعد وہ پھر سے تڑپ رہے تھے۔ پتہ نہیں کتنے سگریٹ پھونک چکے تھے۔ بس ایک ہی دکھ اندر ہی اندر کھا رہا تھا کہ اتنے سالوں بعد وہ اپنی بیٹی کا سامنا کیسے کریں گے۔ وہ اب کیا شرط رکھے گی؟ کہیں اتنے سالوں بعد ایک بندھن جو اس کے نام تھا، کہیں وہ ختم نہ ہو جائے۔ نہیں، وہ اپنی بیٹی کے رشتے پہ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور تمنا بیگم؟ نہیں، اس کی تو میں شکل بھی نہیں دیکھوں گا۔ جس نے میری محبت کو بے مول کر دیا، اس کے نزدیک میری کوئی وقت ہی نہیں تھی۔ سائیں، وہ ندا کی آواز پہ چونکا۔ کیا بات ہے؟ آپ پریشان کیوں ہیں؟ وہ ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتی ہوئے بولی۔ نہیں، تم جاؤ، مجھے کچھ دیر کے لیے تنہا چھوڑ دو۔ وہ یہ کہتے ہوئے سگریٹ کے گہرے گہرے کش لینے لگے۔ پر سائیں، کہاں نا؟ وہ غصے سے بولے تو وہ خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ جانتا تھا کہ نرمی سے کہا تو کبھی نہیں جائے گی۔ بس اس کی یہی بات انہیں اچھی لگتی تھی کہ وہ ان کی بات کا غصہ نہیں کرتی تھی۔ اب وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موند گئے تھے۔ رخصتی میں 2 دن رہ گئے تھے۔ تمنا بیگم مسکان کے چہرے پہ بیزاری اور کوفت دیکھ کر نظریں چرا جاتی تھیں۔ وہ ایک ماں ہونے کے ناطے اس سے پوچھتی تو وہ مسکرا کے ٹال دیتی۔ جس طرح رخصتی کے دن قریب آ رہے تھے، تمنا بیگم کی جان پر بنی ہوئی تھی۔
لیکن وہ مسکان کو شو نہیں کروا رہی تھیں، اور وہ ایک دن بھی بازار نہیں گئی تھی۔ تمنا بیگم سب کچھ اپنی مرضی سے لا رہی تھیں۔ وہ دیکھ کے ہاں ہوں میں سر ہلا دیتی۔ آج سورج بڑی آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ باہر لان میں بیٹھی دھوپ کو انجوائے کر رہی تھیں۔ مما، وہ مسکان کی آواز سن کے گردن موڑ کے اسے دیکھنے لگی تو نظریں پلٹنا ہی بھول گئیں۔ بلیک سوٹ میں وہ سر تپا قیامت لگ رہی تھی۔ کمر تک لمبے سلکی سیاہ بال جو اس نے کھلے چھوڑ رکھے تھے، ہونٹوں پہ ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک لگائے، وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مما کیا ہو گیا؟ مجھے پہلی بار دیکھ رہی ہیں؟ وہ خود کو انہیں ٹکٹکی باندھے دیکھتے ہوئے بولی۔ دیکھتی تو میں روز ہوں، پر اس طرح تیار پہلی بار دیکھ رہی ہوں، تمنا بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ مسکان اپنی دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پیچھے سے گلے میں بازو حائل کر گئی۔ نازکی اسے کال پہ بتا چکی تھی کہ شام کے ٹائم تائی جان اس کے لیے مہندی کا ڈریس لے کے آئیں گی، اور وہ اسی وجہ سے تیار ہوئی تھی۔ آخر وہ 8 سالوں میں پہلی بار ان کے گھر آ رہی تھی اور اسے ان کے سامنے بہت اچھا لگنا تھا۔ وہ بس دل میں سوچ کے رہ گئی۔ اس نے اپنی ماما پہ بھی کچھ بھی عیاں نہیں کیا تھا۔ کیا بات ہے، تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ تمنا بیگم نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا، جس پہ مسکان کی نظروں میں جھنجھلاہٹ سی بڑھی۔ مسکان اپنی ماما کی خود پر بار بار ٹھہرتی نظریں دیکھ کر بچوں کی طرح منہ بنا کر ساتھ والی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مسکان، میرا دل کر رہا ہے آج تم میرے ساتھ شاپنگ کے لیے چلو۔ مجھے نہیں جانا، وہ ناگواری سے بولی۔ کیوں؟ تمنا بیگم نے اسے گھور کے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مسکان نے الجھتی ہوئی نظروں سے تمنا بیگم کو دیکھا جو اسے ہی گھور کے دیکھ رہی تھیں۔ مسکان نے ان کے اس طرح سے دیکھنے پہ اپنائیت سے ان کا ہاتھ پکڑا۔ مما، آپ خود ہی تو کہہ رہی تھیں کہ حویلی میں کھانے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک عورتیں مردوں کی پسند اور ناپسند کا خیال کرتی ہیں، تو پھر آپ اتنا پیسہ کیوں ضائع کر رہی ہیں؟ تمنا بیگم نے اس کی بات پہ چونک کر دیکھا۔ اس کی بات سن کر تمنا بیگم کو کھلی فضا میں بھی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ مسکان ان کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر جلدی سے اٹھتے انہیں بھی اپنے ساتھ کھڑا کر چکی تھی۔ مما، روم میں چلتے ہیں، وہ یہ کہتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ کے روم کی طرف بڑھی۔ روم میں آنے کے بعد مسکان تمنا بیگم کے ساتھ روم میں ہی تھی، اپنی ماما کو بار بار آنسو صاف کرتے دیکھ کے بے بسی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایک طرف بابا سائیں تھے جنہوں نے پلٹ کے ان کی خبر تک نہ لی، دوسری طرف اشب حیدر اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر ہر بار آ جاتے تھے۔ شاید ان کے ظرف کی دنیا وسیع تھی۔ مسکان، اب تم بڑی ہو گئی ہو، شلوار قمیض پہنا کرو اور سر پہ دوپٹہ لیا کرو، میرے روم میں دروازہ نوک کر کے آیا کرو، سن رہی ہو؟ مسکان جو کمرے میں داخل ہوتے ہی اشب حیدر کے بیڈ پہ دھڑام سے گری، جس پہ اشب حیدر نے اسے اتنا بڑا لیکچر دیا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے کا حصہ بنی تھی۔ وہ انہی باتوں کے سہارے تو جیتی آئی تھی، اب ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت بھی دیکھ چکی تھی۔ مسکان، جی ماما، اپنے خیالوں کو جھٹکتے ہوئے بولی۔ انسان کی زندگی میں ایسا وقت بھی آتا ہے، اگر وہ خود کو بڑا پر اعتماد سمجھے تو لوگ اسے احساس برتری کا نام دے دیتے ہیں، اگر وہ کچھ جتا دے تو اسے احساس کمتری کا شکار کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ بے لوث محبت کرے تو کہتے ہیں کہ اس میں تو انا نہیں ہے، اگر انا پرست بنے تو کہتے ہیں کہ یہ قدردان نہیں ہے۔ یہ لوگ انسان کو جینے نہیں دیتے، انسان کے اندر حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں چھوڑتے۔ پتہ نہیں یہ میری کم ہمتی ہے؟ نہیں مما، آپ میں کم ہمتی نہیں ہے، بلکہ جس حادثے سے آپ گزری ہیں، آپ نے اپنا گھر اجڑتا دیکھا ہے، اپنی محبت بکھرتی دیکھی ہے، اتنے سالوں سے اس شخص کی محبت کو دل میں بسائے بیٹھی ہیں جنہوں نے پلٹ کے آپ کی خبر تک نہیں لی۔ تمنا بیگم مسکان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھیں، میں نے اس شخص سے محبت کی ہے اور میں یہ محبت آخری دم تک نبھاؤں گی۔ محبت نبھانی ہی تھی تو پھر پلٹ جاتی ان کی طرف، پھر کیوں سسک سسک کے جی رہی ہیں؟ تمنا بیگم جیسے کچھ کہنے کے لیے الفاظ تلاش کر رہی تھیں، ماتھے پہ کئی بل سمٹے وہ بے بسی سے مسکان کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ میسج ٹون پر اس نے موبائل کو ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے موبائل آن کرتے نازکی کا میسج دیکھ کر مما میں ابھی آئی کہتے ہوئے وہ روم سے باہر کی طرف بڑھی۔ مسکان جیسے ہی روم سے باہر نکلی، سامنے باسق حیدر اور مریم بیگم کو دیکھ کر جلدی سے سر پر دوپٹہ لیتے السلام علیکم تایا سائیں، مسکان نے ادب سے سلام کیا۔
باسق حیدر نے بھی اسے اپنائیت بھرے انداز میں دیکھتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہیں تائی جان بڑی ناگواری سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ ملازم ڈھیروں سامان اندر لا کے رکھ رہے تھے۔ تایا سائیں آپ بیٹھے، میں ماما کو بلا کے لاتی ہوں۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماما کو جا کے کہے کیا۔ وقت بھی کتنی بے رحم چیز ہے۔ جب خاموشی سے گزر رہا تھا تو تب فکر تھی، اور اب اگر ہلچل مچاتے آیا ہوا ہے تو عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی۔ اسے اپنے اندر توڑ پھوڑ سی محسوس ہو رہی تھی۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ چپ چاپ دیکھ رہی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ جس لڑکی کو پیدا کرنے والا باپ 8 سالوں سے بے خبر ہے، اور اس کی ساس کی بہن اس کی ماں کی سوتن ہے، اور وہ اس کے گھر میں رخصت ہو کے جا رہی تھی۔ اس طرح کے حالات میں مضبوط سے مضبوط لڑکی ڈگمگا جاتی ہے، اور وہیں مسکان اشب حیدر چٹان کی طرح مضبوط اور پتہ نہیں کس جذبے کے تحت خاموش کھڑی تھی۔ وہ خیالات کو جھٹکتی اپنے ماما کے روم میں بڑھی تھی۔ تمنا بیگم بلیک ساڑی پہن کر انتہائی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ وہ بڑے اعتماد کے ساتھ صوفے پر براجمان تھیں اور اپنے اوپر مریم بیگم کی چبھتی ہوئی نظر محسوس کر رہی تھیں۔ بھائی صاحب، ان سب کی کیا ضرورت تھی؟ تمنا بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو چاہتا تھا میری بیٹی خود اپنی پسند کی ہر چیز لے لیتی۔ اب پتہ نہیں اسے یہ سب پسند آئے گا کہ نہیں۔ کیوں نہیں پسند آئے گا؟ لاکھوں روپے لگائے ہیں، اس نے تو ایسی چیزیں خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ مریم بیگم منہ بسورتے ہوئے بولی۔ ان کے اس طرح سے کہنے پر تمنا بیگم کے چہرے پر کئی رنگ آئے تھے، اور وہیں چائے کی ٹرے لاتی مسکان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ تمنا بیگم اپنی جیٹھانی کی عادت سے واقف تھیں۔ وہ اپنے سے بڑھ کر کسی کو برداشت نہیں کرتی تھیں۔ وہ بہت مہنگے ڈریس پہنتی تھیں۔ غرور ان دونوں بہنوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ وہیں تمنا بیگم کی خوش خلقی سے جلتی تھیں۔ وہ حویلی میں جب تھیں تو اپنی جیٹھانی کے رویے سے پریشان ہی رہتی تھیں۔ اب جب کہ برسوں بعد ملے تو ان کا وہی انداز تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، بھاؤ بدل جاتے ہیں، سبھاؤ نہیں بدلتے۔ ان پر یہ مثال کافی فٹ بیٹھتی تھی۔ مسکان جو چائے کی ٹرے لیے اپنی ماما کو دیکھ رہی تھی، تایا سائیں کی خاموشی پر اسے دلی تکلیف ہوئی تھی۔ برسوں بعد اگر آ ہی گئے تھے تو اپنے پیسے کی نمود و نمائش کرنے سے باز نہیں آئے تھے۔ مسکان اب خود پہ ضبط کرتے ہوئے ٹیبل پر چائے کے لوازمات سے سجی ٹرے رکھتے ایک ایک چیز ٹیبل پہ رکھ رہی تھی، اور اب چائے کے کپ پرچ میں رکھتے ہوئے باری باری سب کو پکڑا رہی تھی۔ دل تو کر رہا تھا چائے ساری تائی جان کے اوپر انڈیل دے، جتنی وہ ان کی باتیں سن کے اندر سے کھول رہی تھی۔ اب وہ خاموشی سے اٹھی، اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ تمنا بیگم نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اسے خاموشی سے جاتے ہوئے دیکھ کر وہ پرسکون ہوئی تھی۔ مسکان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ وہ چلے گئے اور وہ وہیں بت بنی کھڑی رہی۔ سب کچھ ویسے کا ویسے، کچھ بھی نہیں بدلا۔ اب تو بس اس کی زندگی بدلنے والی تھی۔ جس حویلی کو چھوڑ کر وہ آئی تھی اب اسی حویلی میں دوبارہ جانا تھا۔ اتنی دیر میں موسم نے بھی انگڑائی لی۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ تیز بارش شروع ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک طوفانی بارش جو اس کے اندر کی طوفان کی طرح پوری قوت سے برس رہی تھی۔ اس کی نظریں کھڑکی کے باہر ہی مرکوز تھیں۔ بجلی کی کڑک سے اسے لگا کہ اس کے جسم کی ساری ہڈیاں کڑک گئی ہیں۔ اشب حیدر، اس کے لبوں نے ہلکی سی جنبش کی۔ اس کے نام پر اس کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں۔ ایک طرف برستی بارش کا شور ہو رہا تھا، دوسری طرف اس کے دل کی دھڑکنیں جو عجیب شور برپا کر رہی تھیں۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ اتنی ٹھنڈ میں بھی آگ کی طرح جل رہی ہے۔ وہ بے بسی سے برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بھر آیا۔ وہ اپنے اندر اٹھتے ہوئے طوفان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی، اسے ثابت قدم رہنا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے بمشکل اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ مسکان، جی ماما، وہ اپنی بھرائی آواز میں بولی تو تمنا بیگم نے تڑپ کے آگے بڑھتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اتنی سردی میں کھڑکی کیوں کھول رکھی ہے؟ تمنا بیگم اس کے چہرے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ بس ویسے ہی کھولی تھی۔ مسکان نے آگے بڑھ کے کھڑکی بند کرتے پردے کھینچ کے آگے کیے۔ تمنا بیگم اس کے چہرے پہ اذیت رقم دیکھ کر بڑی پریشان ہو گئی تھی۔
وہ پہلے ہی پریشان تھی. اس کی مہندی کا ڈریس لے آئے تھے اور اس کی بیٹی کو سجانے اور دیکھنے والا کوئی رشتہ موجود ہی نہیں تھا. مسکان، میں نے بھائی صاحب سے کہہ دیا ہے کہ مسکان رخصت ہو کر حویلی نہیں جائے گی، وہ شہر میں رہے گی. تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ مسکان نے اپنی نم زدہ آواز میں پوچھا. کچھ نہیں، خاموش ہو گئے تھے. جب آپ جانتی ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو دادا سائیں کرتے ہیں تو پھر ان سے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ جانتی تھی کہ یہ سب انہوں نے اس کی عزت بنانے کے لیے کہا ہے. مسکان، ہر انسان کی اپنی نیچر ہوتی ہے اور پرکھنے کا انداز بھی الگ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ ظاہری چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں، کچھ لوگ نمود و نمائش کے قائل نہیں ہوتے، ان کے نزدیک اچھائی اہمیت رکھتی ہے. ظلم اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، آپ اپنے اندر ہر صلاحیت رکھنے کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے، آپ کسی اور کے فیصلے کے پابند ہوتے ہیں. اس وقت انسان کتنا بے بس ہوتا ہے. مسکان بے بسی سے اپنی ماما کی باتیں سن رہی تھی. ان کا دکھ تو بہت بڑا تھا جو دیمک کی طرح انہیں اندر ہی اندر کھا رہا تھا. ماما، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ خود پہ ضبط کرتے ہوئے بولی تھی. ہاں، بس اللہ سے ہی یہ دعا ہے کہ جو بھی ہو اچھا ہو، تمنا بیگم مسکراتے ہوئے بولی. وہ اپنی بیٹی کی غیر ہوتی حالت کو دیکھ رہی تھیں جو اب بیڈ پہ بیٹھتے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گئی تھی. اچھا، تم ریسٹ کرو، تھکی ہوئی لگ رہی ہو، میں بھی چلتی ہوں. وہ یہ کہتے ہوئے روم سے باہر کی طرف بڑھیں. آج اشب حیدر کی مہندی کی رسم تھی. پوری حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا. مہمان آنا شروع ہو گئے تھے. مہندی پہ سنگرز بھی بلائے ہوئے تھے. اسٹیج کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا. پہلے رسم باہر مردوں میں ہونی تھی. باسق حیدر کے دوست مہندی گھوڑوں کے ڈانس کے ساتھ لا رہے تھے. ڈھول والے ڈھول بجا رہے تھے، لڑکے والے بڑی خوبصورت انداز میں ڈھول کے ساز کے ساتھ ساتھ ڈانس کر رہے تھے. اور اشب حیدر، جس کی شور شرابے سے جان جاتی تھی، ڈھول کی آواز سے اسے لگ رہا تھا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، اور سب اس پر پیسوں کی بارش کر رہے تھے. وہ بڑی ناگواری سے یہ سب دیکھ رہا تھا. اب اسے گھبراہٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. اس نے اشارے سے ڈھول والوں کو ڈھول بجانے سے منع کیا. اب بانسری کی آواز اور گھوڑوں کے رقص کے ساتھ اسے اسٹیج تک لے کر آئے. باسق حیدر اور واسق حیدر نے نوٹوں کی بارش کرتے ہوئے اسے صوفے پہ بٹھایا. واسق حیدر کے اشارے پہ سنگر نے گانا گانا شروع کیا. میرے دل کے آنگن کی بہاریں روٹھ گئیں، مجھے تیری طرح کوئی چاہتا نہیں. محفل میں ایک دم خاموشی چھا گئی. گانے والے نے لفظوں میں جان ڈال دی تھی، وہیں واسق حیدر کے دل کی دنیا لرز گئی تھی. میں کہتا ہوں وقت ٹھہر جا، میں تیرا ہوں تو میرا بن جا. میرے آنسوؤں نے میری امیدیں توڑ دیں. میرے دامن میں سب کچھ ہے پر نظریں تمہیں ڈھونڈتی ہیں. میرے دل کے آنگن کی بہاریں روٹھ گئیں، مجھے تیری طرح کوئی چاہتا نہیں. تیری نظر کا فریب تھا یا لوگوں کی چال تھی، نہ میں جان سکا نہ تو یہ جان سکی. گانے کے بولوں میں واسق حیدر کھوس آ گیا. آنکھوں میں ایک دم نمی اتری جسے وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی چھپا نہیں سکا. وہ اس وقت خود کو بڑا بدقسمت انسان سمجھ رہا تھا کہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے رخصت بھی نہیں کر سکے گا. کیا وہ اپنی بیٹی کی بارات کے ساتھ جائے گا؟ یہ سوال تھا جو کسی قیامت کی طرح اس پر ٹوٹا تھا، جس نے اس کے دماغ کو سن کر دیا تھا. اب اس سے بیٹھنا مشکل ہو رہا تھا. وہ جلدی سے اٹھا. سب نے اسے پرکھتی نظروں سے دیکھا اور وہ اسٹیج سے نیچے اتر گیا. اشب حیدر انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا. شاید یہ وقت ان پہ بھاری تھا. اشب دادا سائیں کو اسٹیج کی طرف آتے دیکھ کے ادب سے کھڑا ہوا. رسم کی ابتدا انہوں نے کرنی تھی. وہ خود کو بڑا خوش قسمت تصور کر رہا تھا. اب اس نے مسکراتے ہوئے دادا سائیں کا ہاتھ تھاما. نازکی اسے اشب حیدر کی مہندی کی تصویریں اور ویڈیو بھیج رہی تھی. مسکان سب کچھ بے دلی سے دیکھ رہی تھی. کسی کو وہ یاد نہیں تھی. کیا وہ حویلی والوں کی بیٹی نہیں تھی؟ بابا سائیں، اتنا دکھ تھا اسے لگا اس کا اندر پھٹ جائے گا. وہ بے بسی کی انتہا پر تھی. نہ وہ محبت کر سکتی تھی نہ وہ نفرت. کیا کوئی اور راستہ ہے جس پر وہ چل سکے؟ سب سے زیادہ غصہ اسے اپنے بابا سائیں پر تھا.
ایک آس تھی کہ شاید اس کے بابا سائیں آ جائیں۔ بابا سائیں، آپ نے ایک بیٹی کا مان توڑا ہے۔ میں ایسی بالکل بھی نہیں ہوں۔ آپ نے میری روح کو کرچی کرچی کر دیا ہے۔ آنسو اس کی آنکھوں سے سیلاب کی صورت میں بہہ رہے تھے۔ دل تھا جس نے عقل سلب کر لی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اسے کس کشتی پر سوار کر کے کہاں لے جایا جا رہا تھا، اور یہ ارمانوں کی کشتی کنارے تک پہنچ بھی پائے گی یا کہیں راستے میں ہی ڈوب جائے گی۔ یہ دل پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، نہ چھوڑنے کو دل کرتا ہے نہ پانے کو۔ یہ کیسا درد ہے، نہ کہہ سکتی ہوں نہ سہ سکتی ہوں۔ لڑکیوں کی مہندی ہوتی ہے، وہ تیار ہوتی ہیں، پر وہ سجے بھی تو کس کے لیے؟ تمنا بیگم نے کئی بار کہا کہ مہندی لگوا لو۔ اس نے مہندی والی لڑکی کو واپس بھیج دیا، صاف انکار کر دیا کہ وہ تیار نہیں ہوگی۔ نہ اسے کوئی شوق ہے اور نہ وہ کل دلہن بنے گی، نہ اس کے دل میں کوئی حسرت ہے۔ وہ یہ سب کچھ کر کے اپنی ماں کا دل توڑ چکی تھی۔ روتے روتے اب اس کی ہچکی بند گئی۔ وہ جو اپنے دل میں فیصلہ کر چکی تھی، اس سے ایک منٹ بھی وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ اشب حیدر، آپ نے کس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ حویلی والے آپ کی سوچ کیوں نہیں بدل سکے؟ کیا کل جو وہ شرط رکھے گی سب اسے مان لیں گے؟ اگر نہ مانے تو؟ اتنی سردی میں بھی اس کی پیشانی پہ پسینہ بہنے لگا۔ جو بھی ہوگا اللہ کی طرف سے بہتر ہوگا، وہ پختہ یقین سے اٹھی۔ مسکان فریش ہو کر سونے لگی تھی۔ ایک دم ڈھول کی آواز، شور شرابے کی وجہ سے اس نے اپنے روم کی ونڈو سے دیکھا۔ ڈھول والا اپنی دھن میں ڈھول بجا رہا تھا۔ دادا سائیں اشب حیدر کی رائٹ سائڈ پہ اور تایا سائیں اس کی لیفٹ سائڈ پہ پیسوں کی بارش کر رہے تھے۔ اب یہ اپنی دولت کی نمائش کرنے آ گئے۔ جس شخص کو دیکھنے کے لیے اس کی نظریں متلاشی تھیں، وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ کیا میں ان کے لیے اتنی بھی اہم نہیں ہوں؟ ایک آہ اس کے حلق میں ہی دب کے رہ گئی۔ آنسو اس کی پنک گالوں پہ بہتے ہوئے اس کی گردن تک آ رہے تھے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی بابا سائیں۔ وہ منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ اب رات کے آخری پہر میں کیا باور کروانے آئے ہیں کہ کوئی جاگ کے ان کا انتظار کر رہا ہے؟ نہیں نہیں۔ وہ جلدی سے لیٹ کے کمبل اپنے اوپر تان گئی کہ ایسے ظاہر ہو کہ وہ سو رہی ہے، لیکن ڈھول کی آواز اب اسے اپنے کمرے کے پاس سنائی دے رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا ڈھول والا اس کے کمرے میں ہی داخل ہو رہا ہے۔ اب وہ کمبل اوڑھے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے لیٹی ہوئی تھی۔ اپنے اوپر سے کمبل اترنے پہ اس نے جلدی سے اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے سامنے کھڑے اشب حیدر کو دیکھتے غصے میں اپنے کانوں سے انگلیاں نکالتے پھر سے اپنے اوپر کمبل تان گئی۔ اشب حیدر نے کمبل اس کے اوپر سے کھینچ کے بیڈ کی سائڈ پہ رکھتے اسے بازو سے پکڑ کے بیڈ پہ کھڑا کر دیا۔ مسکان اب گھور کے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ وہ غصے میں بولی۔ آواز اتنی اونچی تھی کہ باہر تک سب نے سن لیا ہوگا۔ چپ چاپ تیار ہو کے باہر آؤ۔ یہ نہ ہو کہ اشب حیدر 8 سالوں سے اپنے اوپر لگائے ہوئے پہرے توڑ کر اپنے طریقے سے بتائے کہ تیار کیسے ہونا ہے۔ یہ غلطی سے بھی نہ بھولنا کہ آپ میرے نکاح میں ہیں۔ کمرے کی حد تک میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کمرے سے باہر ایک لفظ بھی نہیں۔ اور سنیں، مجھے دوبارہ نہ آنا پڑے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے سرے سے نظر انداز کرتا، دھاڑ سے دروازہ بند کرتا باہر کی سمت بڑھ گیا تھا۔ مسکان اپنے آپ کی اتنی عزت پر ہونکوں کی طرح اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ لیکن تیار ہو کہ تو میں کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ اشب حیدر خان، یہ میری بھی ضد ہے۔ خود کو سمجھتے کیا ہو؟ میں تمہاری زرخرید غلام ہوں جو تمہاری دھمکیوں سے ڈر جاؤں گی؟ کمبل کو اٹھاتے ہوئے پھر سے اپنے اوپر اوڑھ لیا۔ اشب حیدر صوفے پہ بیٹھا کب سے مسکان کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گھڑی کی سوئی کے ساتھ ساتھ اس کے غصے کی رفتار بھی بڑھ رہی تھی۔ رات کا آخری پہر بھی شروع ہو گیا تھا۔ غصے سے اس کی سفید رنگت میں سرخیاں گھل رہی تھیں۔ مسکان، اشب حیدر، تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ رنگت کے ساتھ آنکھوں کی سرخی بھی بڑھی۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے پاس چل کے آؤں گا؟ میں تمہارے لیے رات کے اس پہر سب کو یہاں لے کے آؤں، سب کی نظروں میں تمہاری عزت بڑھانے کے لیے، سب کو یہ باور کروانے کے لیے کہ تم اشب حیدر کے لیے کیا ہو۔ پر میں یہ کیسے بھول گیا کہ تم واسق حیدر کی بیٹی ہو۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ اشب حیدر کیا ہے۔ اب پوری زندگی اشب حیدر تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اور ایسی سزا دوں گا
کہ تمہاری انا، تمہارا ضمیر تمہاری بے بسی پہ ماتم کریں گے۔ تم اپنے کیے گئے فیصلوں پہ خود ماتم کرو گی، تمہارے بولے گئے لفظ ان میں تم خود جلو گی۔ اشب حیدر کی زبان اب کبھی نہیں کھلے گی۔ تم نے آج اشب حیدر کے مان کو ریزہ ریزہ کیا ہے۔ اشب حیدر کو اپنی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ میں کوئی ہوس پرست مرد نہیں ہوں جو اپنے جذبوں کی تکمیل کے لیے تمہارے سامنے گھٹنے ٹیک دوں، اور نہ آج کے بعد میرا دل اس بات کی چاہ کرے گا کہ مسکان اشب حیدر مجھے عزت دے۔ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ سر میں شدید درد اٹھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑا۔ وہ سب کو بتائے بغیر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس سے 1 منٹ بھی رکنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کے ارمانوں کو پورا کرنے آیا تھا، پر اپنے ارمانوں کی تذلیل کروا کے جا رہا تھا۔ ارمانوں سے کھیلی جانے والی جنگ ان دونوں کو کس سمت بہا کے لے جائے گی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ وہ اپنی سوچوں کی دنیا میں محو تیز تیز قدم اٹھائے چل رہا تھا۔ اشب، تم کہاں جا رہے ہو؟ پیچھے سے حنان حیدر کی آواز پہ وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے واپس پلٹا۔ قدم تو تھمے تھے لیکن پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اب ایک بھرم جو سب کی نظروں میں قائم تھا وہ کسی طور پہ توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ دادا سائیں، میں اصل میں چاچا جان کو کال کر رہا تھا، وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا ہے۔ بس میں جا رہا ہوں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ حنان حیدر پریشانی سے بولے۔ اس کے پاس یہ آخری حل تھا۔ ٹھیک ہے، پھر سب ہی چلتے ہیں، تم جاؤ، ہم پیچھے ہی آتے ہیں۔ حنان حیدر اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے بولے تھے۔ جی ٹھیک ہے دادا سائیں، وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے گیٹ کھولتے گاڑی کی طرف بڑھا۔ گھر آنے کے بعد اشب حیدر ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا۔ باقی گھر والے کب آئے اسے کوئی خبر نہیں۔ وہ آتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اشب حیدر اب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے یہی سوچ سوچ کے مرنے والا ہو رہا تھا کہ مسکان کے نزدیک اس کی بات کی کوئی اہمیت نہیں۔ کیا وہ اس لڑکی کے ساتھ گزارا کر سکے گا؟ اگر اس نے سب کے سامنے ہی یہ حرکت کر دی تو اس کی کیا عزت رہ جائے گی؟ اس نے سائڈ ٹیبل سے سگریٹ کی ڈبی اٹھاتے ایک سگریٹ نکالتے لبوں میں دبائے لائٹر سے سگریٹ سلگایا۔ کیا وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ یہ سوال اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ اپنی محبت اسے زہر کی طرح لگی جس کا خوف انسان پہ طاری رہتا ہے۔ پی کے اگر مر گیا تو حرام موت، اگر بچ گیا تو رسوائی، بدنامی۔ نہ اسے چھوڑ سکتا تھا، نہ اپنی مرضی سے اسے پا سکتا تھا۔ وہ اپنے اس فیصلے سے دلدل کی طرح پھنستا چلا جا رہا تھا۔ اب اس نے اپنی انگلیوں میں دبے سگریٹ کو دیکھا جو ختم ہونے کے قریب تھا۔ اسے اپنا آپ اس سگریٹ کی طرح لگا، وہ بھی تو سلگ رہا تھا۔ سگریٹ کو تو انگلیوں کا سہارا تھا، مجھے تو کسی کا سہارا بھی نہیں ہے۔ میں کیوں اتنا بے بس ہو جاتا ہوں؟ اگر وہ عورت ہو کے اتنی خود سر ہے تو میں مرد ہوں۔ تمہاری زبان نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، میرا دماغ سن کر دیا ہے، میری آنکھیں بے بسی کا مجسمہ بنی ہوئی ہیں۔ ان آنکھوں میں تاب نہیں رہی کہ اب وہ تمہاری شکل بھی دیکھے۔ ظالم وہی نہیں ہوتا جو جسم کو داغے، خود کو تسکین دینے کے لیے چہروں پہ تھپڑوں کی بوچھار کرے۔ جس طرح سے میرے جذبات پہ تم نے تھپڑوں کی بوچھاڑ کی ہے، اسی طرح میں تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کروں گا۔ تمہاری جان ایسے نکالوں گا کہ تم میری حکم عدولی کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو گی۔ آج تم نے اشب حیدر کو بدل دیا، اب میں تمہاری لگامیں اس طرح اپنے ہاتھوں میں رکھوں گا، اب تمہاری کوئی بھی شرط اشب حیدر کے نزدیک معنی نہیں رکھتی۔ اب شرطیں اشب حیدر کی ہوں گی اور قبول تم کرو گی۔ رات ہونے میں چند گھنٹے رہتے تھے۔ کل کا سورج تمہاری قسمت کو گرہن لگانے کے لیے چڑھے گا۔ اس نے اپنے پاس پڑا ایش ٹرے دیوار پہ دے مارا، شیشہ پورے کمرے میں پھیل گیا۔ یہ شیشہ کل تم اٹھاؤ گی، یہ سوچتے ہوئے اس نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ مسکان کب سے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ آج اس کی رخصتی تھی۔ اس نے پارلر جانے سے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ جو بھی ہوگا اس کی شرط پوری ہونے کے بعد ہوگا۔ جانتی تھی کہ یہ خبر حویلی کے در و دیوار ہلا دے گی۔ اب اسے خود کو مضبوط کرنا تھا، اتنا مضبوط کہ کسی بھی فیصلے کے بعد لڑکھڑائے نہ۔ وہیں پہ اگر اس کی شرط بابا سائیں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اس کا رشتہ بھی ختم۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے تھے۔ آج اشب حیدر آپ کی محبت کا امتحان ہے، دیکھتی ہوں مجھے پانے کے لیے کس حد تک جائیں گے۔
مسکان، تمنا بیگم کی آواز پہ سوچوں کا تسلسل ٹوٹا۔ جی۔ وہ رخ موڑے ہی کھڑی تھی، کہیں اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں وہ نہ دیکھ لیں۔ مسکان، تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کیوں اپنی زندگی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہو؟ حویلی کے مرد کتنے سخت ہیں یہ تم جانتی ہی ہو۔ ہاں جانتی ہوں، انہیں اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ جب بات عزت کی آئے گی تو وہ ضرور کوئی فیصلہ کریں گے۔ وہ اپنے بھیگے لہجے پہ قابو پاتے ہوئے بولی، تمہاری بات کا مطلب نہیں سمجھی میں۔ خدا کے لیے مسکان، اپنے لیے کوئی مشکلیں کھڑی نہ کرنا۔ تمنا بیگم بھرائی آواز میں بولی۔ ماما، مسکان تڑپ کے اپنا رخ تمنا بیگم کی طرف کر چکی تھی، میں اس گھر سے اسی طرح رخصت ہو کر جاؤں گی۔ آخر حنان حیدر کی پوتی ہوں، جس طرح حویلی سے نکلی تھی اسی طرح حویلی میں جاؤں گی۔ وہ اپنی باتوں سے تمنا بیگم کو مزید تیش دلا رہی تھیں۔ وہ پہلے ہی بڑی پریشان تھی کہ اگر واسق حیدر آئے تو وہ کس طرح سے اس شخص کا سامنا کریں گی۔ اوپر سے مسکان نے حویلی گاڑی واپس بھیج کر ان کی پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ خدا کے لیے مسکان، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھیں۔ یہ کیا کر رہی ہیں ماما؟ اس نے جلدی سے تمنا بیگم کے جڑے ہوئے ہاتھ تھامے۔ ماما، آپ میرا یقین کریں، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی جس سے آپ کی تربیت پہ آنچ آئے۔ ابھی لفظ اس کے منہ میں ہی تھے۔ مسکان، واسق حیدر کی بلند آواز پہ وہ دونوں چونکی۔ تمنا بیگم کے قدم ایک دم لڑکھڑائے۔ مسکان نے جلدی سے انہیں تھاما۔ کچھ نہیں ہوگا ماما۔ وہ تمنا بیگم کو بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے خود باہر کی طرف بڑھی۔ مسکان جیسے ہی روم سے باہر نکلی، سامنے اپنے بابا سائیں کو دیکھ کر جو سرخ چہرے کے ساتھ اسے گھور رہے تھے۔ السلام علیکم چچا سائیں۔ واسق حیدر مسکان کے اس طرح چچا سائیں کہنے پہ 2 قدم پیچھے ہٹے۔ اب ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ مسکان جو سب کو باری باری آتے دیکھ کر خود کو بہت مضبوط کیے کھڑی تھی، آج اسے کسی صورت بھی کمزور نہیں پڑنا تھا۔ وہیں اشب حیدر نے جب مسکان کو چچا جان کہتے سنا تو تیزی سے آ کے مسکان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، جس پہ مسکان اشب حیدر کو اپنے پیچھے کھڑے ہوتے دیکھ کے فوراً سے 2 قدم اشب حیدر کے پیچھے کھڑی ہوئی۔ اشب حیدر نے اس کی سب کے سامنے اس طرح عزت دینے پہ نظریں چرائیں تھیں۔ وہ خاموشی سے کھڑا اب مسکان کے بولنے کا انتظار کر رہا تھا، لیکن رات والا غصہ اسی طرح قائم تھا۔ وہاں پر موجود سب لوگ ان دونوں کے اس طرح ایک دوسرے کو عزت دینے پہ چونکے تھے۔ مریم بیگم کا تو بس نہیں چل رہا تھا، وہ گھور کے اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی جو زمین پہ نظریں جمائے کھڑا تھا۔ واسق حیدر کو تو اس کے چچا جان کہنے پہ ہی چپ لگ گئی تھی۔ وہیں حنان حیدر اور واسق حیدر بت بنے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جس طرح واسق حیدر غصے میں حویلی سے نکلا تھا تو حنان حیدر واسق حیدر کے ساتھ پیچھے سے نکلے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آج کچھ غلط ہو۔ وہیں ندا کو وہ حویلی چھوڑ آئے تھے۔ مریم بیگم ضد کر کے ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ مسکان اب ان سب کو خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ حنان حیدر نے اس خاموشی کو توڑا۔ مسکان، کیا چاہتی ہو؟ جو بھی بات ہے کھل کے بتاؤ۔ ہم گھر میں مہمانوں کو چھوڑ کے آئے ہیں، تمہارا اس رخصتی سے انکار، میں وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اشب حیدر نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کی، ماتھے پہ کئی بل سمٹے۔ دادا سائیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ مسکان کی بات سن کے اشب حیدر نے اپنی بند آنکھیں کھولی۔ میں نے بس یہ کہا تھا کہ رخصتی سے پہلے میری شرط آپ کو پوری کرنی پڑے گی۔ جب میں نے کہا تھا کہ جو شرط تم لوگ رکھو گے میں اسے پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، تو پھر اتنا تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنی گرج دار آواز میں بولے۔ ٹھیک ہے دادا سائیں، چچا سائیں میری مما کے پاس رہیں گے تو میں بھی اس رخصتی کے لیے تیار رہوں گی۔ نہیں نہیں، یہ نہیں، اپنی ماں کی رخصتی کر رہی ہے یہ شرط سن کر مریم بیگم ایک دم چیخی تھی۔ ان کے اس طرح سے چیخنے پہ واسق حیدر نے انہیں گھور کے دیکھا تھا۔ وہیں پہ واسق حیدر بے بسی سے حنان حیدر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ انہیں اس عورت کی شکل دیکھنا پسند نہیں تھا، اس کے پاس رہنا تو دور کی بات تھی۔ مسکان سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ اب وہ یک ٹک حنان حیدر کی طرف دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے کھڑے واسق حیدر کو دیکھ رہے تھے۔ مسکان کی شرط نے حنان حیدر کے حواس سلب کر لیے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس طرح کی کوئی شرط رکھے گی۔ پہلی بار ان کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ مسکان سب کو خاموش پا کر اپنے روم کی طرف جانے کے لیے پلٹی تو حنان حیدر کی آواز پر اس کے قدم رکے۔
مجھے تمہاری شرط منظور ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ماموں سائیں؟ واسق بھائی نے اگر اپنی یہ شرط پوری کی تو سب سے پہلے ہم دونوں کو طلاق دینی پڑے گی۔ مجھے یہ شرط کسی طور منظور نہیں۔ خاموش، ایک اور لفظ نہیں۔ مریم بیگم کے چلانے پر باسق حیدر کی گرجدار آواز گونجی۔ نہیں سائیں، میری بہن اتنی بے مول نہیں ہے کہ اس کے ارمانوں اور شرطوں کی نظر ہو جائے۔ نہیں سائیں، آپ کی اونچی آواز مجھے خاموش نہیں کروا سکتی۔ مجھے آپ سے ابھی اور اسی وقت طلاق چاہیے۔ مریم بیگم حلق کے بل چیخیں، جس پہ حنان حیدر نے انہیں گھور کے دیکھا۔ جن بچیوں کو بیٹیوں کی طرح پالا تھا، آج وہی ان کے فیصلے پر دیوار بنی ان کے مقابل کھڑی تھیں۔ دادا سائیں، اپنے اصولوں کی دیواریں اتنی اونچی نہ کریں کہ آپ کے چاہنے والے جان سے جائیں۔ میرے اصولوں کی دیواریں اونچی نہیں ہیں اشب حیدر خان۔ تم لوگوں کی محبت میں دم نہیں ہے۔ محبت قربانیاں مانگتی ہے۔ یہاں تو سب میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس فیصلے کا اختیار میں تمہیں دیتا ہوں۔ حنان حیدر اپنے باروب انداز میں بولے۔ نہیں دادا سائیں، میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ غور کریں۔ آپ کے ایک غلط فیصلے سے کتنے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئی ہیں۔ مسکان نے اشب حیدر کو ان کے ساتھ الجھتے دیکھ کر اپنے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھا تھا۔ وہیں مریم بیگم کی شرط سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس ساری صورتحال کو کس طرح سے ہینڈل کرے۔ دادا سائیں، یہ فیصلہ آپ اور میں نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ چچا سائیں کو کرنا ہوگا۔ وہ میری ماما کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اس کی بات پہ واسق حیدر نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ ایک طرف بیٹی کا گھر تھا، دوسری طرف اس عورت سے شدید نفرت۔ حنان حیدر نے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو مسکان کی بات پہ مشکل میں گھر گیا تھا۔ اسے اس طرح دیکھتے ہوئے حنان حیدر مسکان سے مخاطب ہوئے۔ مسکان، جب میں نے کہہ دیا ہے کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے تو تم بات کو کیوں طول دے رہی ہو؟ باقی جو چاہتے ہیں مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے باہر کی طرف بڑھے۔ ماموں سائیں، ٹھیک ہے، میں حویلی نہیں جاؤں گی، وہ انہیں جاتا دیکھ کے غصے میں بولی۔ حنان حیدر کے قدم ان کی بات پہ نہیں رکے۔ اشب حیدر دادا سائیں کی خاموشی پہ حیران ہوا تھا۔ اس نے بے بسی سے باسق حیدر کی طرف دیکھا، جنہوں نے آنکھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ مریم بیگم کو باہر کی جانب بڑھتا دیکھ کے اشب حیدر جلدی سے ان کے پیچھے بڑھا۔ خبردار کوئی میرے پیچھے آیا تو اب میرا آپ لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ مریم بیگم نے پیچھے مڑتے ہوئے ایک زناٹے دار تھپڑ اشب حیدر کے منہ پہ جڑ دیا۔ اچانک تھپڑ پہ اس کے قدم لڑکھڑائے۔ اس نے انگلیوں سے اپنے گال کو چھوا۔ وہ کچھ کہے بغیر اپنے غصے پہ قابو پاتے تیزی سے باہر کی طرف بڑھا، اور وہیں باسق نے ایک زناٹے دار تھپڑ مریم بیگم کے منہ پہ جڑ دیا۔ مریم بیگم نے چکراتے سر کو تھامتے بے یقینی کے عالم میں باسق حیدر کو دیکھا تھا۔ اشب حیدر کے قدم رکے۔ تیزی سے پیچھے مڑتے وہ مریم بیگم کی طرف بڑھا۔ بابا سائیں، اشب حیدر نے جیسے ہی پکارا، وہ اشب حیدر کی سنی انسنی کرتے مریم بیگم کو بازو سے پکڑتے باہر کی طرف بڑھے، اور مریم بیگم ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہی تھیں۔ باسق حیدر نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا، جس پہ مسکان نے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا تماشا ہوگا۔ اب وہ واسق حیدر اور اشب حیدر کو دیکھ رہی تھی، جو پریشانی سے ماتھا مسل رہے تھے۔ ماما! مسکان کی چیخ پر اشب حیدر اور واسق حیدر دونوں روم کی طرف بڑھے۔ مسکان تمنا بیگم کے منہ کو پکڑے چیخیں مار رہی تھی۔ واسق حیدر تمنا بیگم کے بازو کو پکڑے تمنا تمنا پکار رہا تھا۔ مسکان، جلدی سے پانی لاؤ۔ اشب حیدر تمنا کے یک ٹھنڈے پاؤں کو پکڑ کے تلووں کی مالش کرنے لگا۔ یا اللہ ہے! اتنی دیر میں مسکان پانی لے آئی۔ واسق حیدر نے ان کے منہ پہ چھینٹے مارتے ہوئے ان کی آنکھوں کو کھول کے دیکھا۔ مسکان روتے ہوئے ہاسپٹل بمشکل بولی، جس پہ اشب حیدر نے اسے قہر بار نظروں سے دیکھا۔ واسق حیدر تمنا کو گود میں اٹھائے باہر کی طرف بڑھے۔ اشب، تم مسکان کو لے کے حویلی پہنچو۔ نہیں، میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں اپنی مما کے ساتھ جاؤں گی۔ اشب، جو کہا ہے وہ کرو۔ واسق حیدر کی گرجدار آواز پہ اس نے مسکان کی سختی سے کلائی پکڑ لی۔ اور سنو، حویلی میں کسی کو نہیں پتہ چلنا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہوئے لاؤنج سے باہر کی طرف جا رہے تھے، اور مسکان روتے ہوئے اشب حیدر سے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟
تمہاری رکھی گئی شرط پوری ہو گئی ہے، اب ماتم کس بات کا منا رہی ہو؟ مشب حیدر اپنی لہو اترتی آنکھوں سے دیکھتے سخت لہجے میں بول رہا تھا۔ میں نے شرط رکھی تھی، ماتم کا سما آپ لوگوں نے باندھا ہے، اور مجھے حویلی نہیں جانا، مجھے اپنی ماما کے پاس جانا ہے۔ مسکان روتے ہوئے بولی، ماما کے پاس ماما کا شوہر ہے، بھول گئی؟ تمہیں نہیں رخصتی کے لیے یہ شرط رکھی تھی، اور یہ تمہاری شرط کتنی مہنگی پڑی ہے اشب حیدر کو۔ یہ شرط نہیں ہے، میں نے اپنی ماما کو ان کا حق دلوایا ہے۔ مسکان اس کی بات کا جواب دیتے ہوئے حلق کے بل چیخی تھی۔ اب اگر تم چیخی تو زبان کھینچ لوں گا، اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے وہ بولا۔ مسکان نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی۔ رات جو تم نے کیا میں ابھی تک بھولا نہیں ہوں، ویسے بھی تم مجھے اب شرط کے عوض ملی ہو۔ وہ اس کے گال پہ انگلی پھیرتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے مسکان نے کرب سے آنکھیں بند کی۔ اشب حیدر کا رویہ اتنا شدید ہوگا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ بول کیوں نہیں رہی؟ وہ اس کی خاموشی پہ چیخا تھا۔ جانتی ہو شرطوں میں ملی ہوئی چیزیں اتنی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ وہ اس کی دھاڑ پر سہمی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اور ایک اور بات کا اضافہ کر دوں، تم وہ پڑھی لکھی جاہل لڑکی ہو جس نے اپنے عشق کرنے والے شوہر کو بھی جاہل بنا دیا۔ ایک رات میں میرا لہجہ، میرا انداز، حتیٰ کہ میرا دل و دماغ بدل کے رکھ دیا۔ اس کی بات پر مسکان نے اپنی بند آنکھیں کھولیں۔ لفظ جاہل اسے برداشت نہیں ہوا تھا۔ میں نے شرط رکھی تھی تو آپ بھی شرط رکھ لیں، لیکن مجھے جاہل کہہ کے میری تذلیل نہ کریں۔ وہ غصے میں اپنا سر دیوار میں مار گئی۔ شرط نہیں، شرطیں رکھوں گا جنہیں تم قبول کرو گی، اور خود کو اتنی تکلیف نہ دو، اب تمہارے اختیار میں کچھ نہیں رہا۔ وہ اسے ایک دم کھینچتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ چھوڑے مجھے! اب وہ پاگلوں کی طرح سر اس کے سینے میں مار رہی تھی۔ اتنی وحشی کیوں بن رہی ہو؟ ابھی تو میں نے کوئی شرط بتائی نہیں ہے۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ گیا۔ وہ دونوں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ مسکان مزید ان قہر برساتی آنکھوں کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ آنکھیں کھول کے دیکھو، میری آنکھوں میں رات تم نے کیا کیا چھینا ہے۔ دیکھنے کی، چاہنے کی، پانے کی طلب چھینی ہے، اور اب یہ طلب تم نے ہی بیدار کرنی ہے۔ اشب حیدر نے یہ کہتے ہوئے اپنا سر اس کے سر سے اتنی زور سے مارا کہ مسکان نے تکلیف کی شدت سے چیختے اپنی آنکھیں کھولیں۔ مت چیخو میری جان، اب تمہاری یہ چیخیں دیواریں ہی سنیں گی، کوئی تیسرا بندہ نہیں سنے گا۔ واہ اشب حیدر خان واہ، شرطیں بھی خود ہی رکھ لیں اور سزائیں بھی۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی بولی، سوچا ہے ابھی بتائی نہیں ہے۔ چلو بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ۔ وہ اسے بازو سے کھینچتے ہوئے تیزی سے باہر کی طرف بڑھا۔